أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، اسلامی تقویم اور ہجری کیلنڈر کا یہ رجب کا مبارک معظم عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 بتائی ہے، اور یہ 12 مہینے اور یہ تعداد اور گنتی اس دن سے قائم ہے جس دن اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. چنانچہ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. اللہ کی کتاب میں اس دن سے بھی یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، ان مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے، عظمت والے، احترام والے، بڑے ہی مقام اور فضیلت والے مہینے. عرب میں زمانے جاہلیت میں اور اس سے بھی پہلے عرب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو اس لیے ان میں بعض چیزیں وہ باقی تھیں جو حضرت ابراہیم کے دین میں تھی. مثال کے طور پر حج اور کعبۃ اللہ کی عظمت اور تقدس ان کے دل میں جاہلیت کے زمانے میں، اس شرک کے دلدل میں بھی ان کے دلوں میں اس کی عظمت تھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 300 سال پہلے
جب ہر طرف بت پرستی عام ہوتی جا رہی تھی تو عرب کے قبیلوں نے بھی بت پرستی کو قبول کیا، وہ بھی بت پرستی کا شکار ہو گئے۔ دھیرے دھیرے ہر گھر میں بت آنے لگے، انہوں نے ہر گھر میں اپنے گھر میں بتوں کو رکھا، ہر قبیلے نے اپنا ایک بت کعبۃ اللہ میں رکھا۔ اس طرح 360 بت بیت اللہ میں ہر قبیلے والے اپنا ایک ایک بت لاتے گئے اور بیت اللہ میں رکھتے گئے۔ اللہ کی اس وحدانیت کے مرکز کو، توحید کے مرکز کو انہوں نے شرک کا اڈا بنا دیا۔ تو ورنہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے تھے، تو ان میں کچھ باتیں حضرت ابراہیم کے دین کی، حضرت اسماعیل کے مذہب کی، توحید کی کچھ باتیں ان میں باقی تھی، رسم کی طرح اسے ادا کرتے، اس کی عظمت ان کے دلوں میں باقی تھی۔ ان کی چیزوں میں سے یہ حرمت والے مہینے بھی، ان کی حرمت ان کے دلوں میں باقی تھی، لیکن انہوں نے آقا علیہ السلام کی آمد سے، جیسے میں نے 3 صدیوں پہلے ذکر کیا، حج کا موقع حج کے مہینے میں ہی تھا، اور وہ جانتے تھے کہ حج کے مہینے میں ہی حج ہوتا ہے، لیکن چونکہ مہینے کا تعلق چاند سے تھا، اب چاند سے جب مہینے کا تعلق ہے، رمضان بھی آپ غور کریں، کبھی گرمیوں میں آئے گا، کبھی بارش کے موسم میں آئے گا، کبھی پتجھڑ کے موسم میں آئے گا، کبھی سردیوں کے موسم میں آئے گا۔ تو اس طرح چونکہ چاند سے اس کا تعلق ہے، تو گردش ایام کی وجہ سے موسم بدلتا ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر بھی کبھی وہ موسم سردیوں کا ہوتا، کبھی گرمیوں کا ہوتا، کبھی موسم خریف، موسم خزاں یعنی پتجھڑ کا موسم ہوتا، کبھی بارش کا موسم ہوتا، موسم بہار میں حج کا مہینہ آتا۔ یہ سلسلہ چلتا تھا، لیکن جہاں بتوں نے ان کے گھروں کو اپنی آماجدہ بنا لیا، وہ بت پرستی کا شکار ہو گئے، میلے منعقد کرنے لگے۔ عیسائیوں نے اپنے کلیسا اور گرجا میں میلے منعقد کرنا انہوں نے شروع کر دیا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح موسم بدلتا رہے تو ان بتوں پر جو میوہ چڑھایا جائے گا، ان بتوں کے لیے جو نذر و نیاز اناج کی شکل میں، پھل پھلاریوں کی شکل میں، جو مندروں میں، گرجاؤں میں، بت خانوں میں، کلیساؤں میں جو پہنچتا ہے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے وہ برابر نہیں مل پاتا۔ شاید آپ نے بات پوری سمجھی نہیں۔ اگر ان کے ہاں کسی چیز کو قمری سال کے حساب سے ایک تاریخ متعین کر دی جائے کہ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے کی قمری چاند کے سال کے حساب سے، فلاں تاریخ کو فلاں گرجا میں، فلاں کلیسا میں یا فلاں بت خانے میں کوئی میلہ لگنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تاریخ کبھی پھلوں کے موسم میں آئے گی، کبھی موسم خزاں میں آئے گی جب پھل نہیں ہوتے۔ تو ان کو جو نقصان ہوتا تھا اس کے لیے انہوں نے چال چلی اور اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ کبھی وہ یہودیوں سے اور دوسرے لوگوں سے انہوں نے مل کر سال میں 2-3 مہینے، 3-4 سال میں 1 مہینہ آگے کر دیتے۔ اس طرح سے وہ اپنی تاریخ اور میلے کا دن کو انہوں نے بدل لیا، تاکہ وہ جو ان کو نذر و نیاز ملتا تھا وہ برابر ان کو ملے، بجائے قمری سال کے شمسی سال کا انہوں نے استعمال شروع کیا، تاکہ ان کو وہ جو نذر و نیاز ملتا تھا برابر ملنے لگے۔ تو اس طرح کمی بیشی کرتے تھے، اور بعض عرب کے جاہل
مینا میں کبھی اعلان کرتے کہ ہم اس سال محرم کا یہ مہینہ نہیں بلکہ بعد والے مہینے کو ہم محرم قرار دیں گے، اس مہینے کو ہم سفر بنا لیں گے۔ اس طرح سے آگے پیچھے کرنے کا ان کا معمول تھا۔ حج کا جو دن اور مہینہ ہوتا، بجائے وہ حج کے موسم میں کبھی کسی دوسرے مہینے کو حج کا قرار دیتے، اس میں حج کے لیے جمع ہوتے، جو اصل میں حج کا موقع ہوتا اس کو وہ دور کر دیتے اور اس طرح سے اپنے آپ سے مہینوں میں تبدیل کر دیتے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے پوری قوت کی تاکید کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے۔ اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حجۃ الوداع کا موقع آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے ذکر کیا کہ آج تو جمعہ ہے، حج کا یہ دن ہے۔ آپ نے پوچھا جگہ کون سی ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ جگہ تو بلد امین کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال اس لیے کیا تاکہ پوری طرح صحابہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ 1.25 لاکھ کی تعداد کی صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت جس کے رہبر و پیشوا سالار و قائد میرے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے سوال جواب کیا، جہاں جتنا مجمع تھا ہر ایک کی کانوں تک آپ کی آواز پہنچی اور سب نے جواب دیا۔ پھر آپ نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الزمان قد استارا، یہ زمانہ گھوم کر کہیتی ہی اپنی اصل حالت پر آ چکا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، ایسے ہی آ چکا ہے جیسے جس دن اللہ پاک نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس دن جس طرح سے زمانہ تھا گھوم کر ویسے ہی آ چکا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا عربوں نے جو اس میں تقدیم و تاخیر کی، کبھی مہینے کو آگے پیچھے جو کرتے تھے ان کا حج وقت پر ادا نہیں ہوتا تھا، اس کی وجہ سے وہ آگے پیچھے کرتے کرتے، لیکن خدا کی قدرت کہ آج وہ زمانے کی گردش دوبارہ اسی جگہ پر آ کر رکی ہے جیسے اللہ پاک نے پہلے اسے بتایا تھا۔ یعنی یہ حج کا مہینہ اور 9 تاریخ جب حج ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، ٹھیک اسی طرح آج کا یہ موقع ہے کہ ان الزمان قد استدار کہیته یوم خلق السماوات والارض۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا سنو السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 کی بڑی حرمت ہے، بڑی عظمت ہے، احترام زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے، ان کا تقدس زیادہ ہے۔ شاید ہم کو یہ شبہ ہو جائے کہ ان 4 کے علاوہ جو باقی 8 مہینے ہیں ان میں وہ تقدس نہیں، وہ حرمت نہیں، وہ برکت نہیں۔ اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ہر دن برکت والا ہے، ہر مہینہ بابرکت ہے، ہر گھڑی بابرکت ہے۔ اگر ہم نے اس میں اللہ کے لیے عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، انہی 8 مہینوں میں شعبان کا مہینہ بھی تو ہے، رمضان جیسا مقدس مہینہ بھی تو ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ لینے کا مہینہ ہے۔ تو ان 4 مہینوں کی حرمت کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 8 مہینے کی حرمت نہیں ہے، ان میں برکت نہیں ہے۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت سے بھی بلکہ اس سے پہلے سے بھی عربوں میں اگر آپس کی ان کی جنگیں ہوتی، ان میں جدال و قتال چلتا،
جھگڑا ہوتا، آپسی ان کے تنازعات ہوتے، اختلافات ہوتے، مخالفتیں ہوتی، تو جیسے ہی یہ مہینہ آتے تو ان مہینوں میں وہ اپنی جنگ کو روک دیتے تھے، امن کا علم بلند کرتے تھے، شانتی کا پرچم لہراتے تھے کہ ان مہینوں میں ہم جنگ نہیں کریں، ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں۔ حضور نے فرمایا ثلاث متوالیات، ان میں سے 3 مسلسل مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے بڑی حرمت والے، بڑی برکت والے 3 مسلسل ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے مسلمانوں پر، ہماری اسلامی تاریخ اور تقویم پر، کہ مسلمانوں کا سال بھی تقدس کے ساتھ شروع ہوتا ہے محرم کا مہینہ، اور مسلمانوں کا اختتامی سال بھی، سال کا اختتام بھی حج کے مہینے پر، ذی قعدہ و ذی الحج کے مہینے پر، بڑے ہی تقدس والے یہ مہینے، برکتوں والے مہینے، سعادت والے مہینے، یہ سال کا شروع بھی کتنا اچھا، سال کا آخر بھی کتنا اچھا، اور جنوری پر نیو ایئر اور ہیپی نیو ایئر منانے والے، جشن کا انعقاد کرنے والے، آپ کہیں سے لا کر دکھائیں کہ اس میں اللہ نے تقدس کو رکھا ہے، برکتیں ہیں اور سعادتیں ہیں۔ ہمارا نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور سال کا آخر تو حج کے مہینے پر ہوتا ہے۔ ہمارے سال قربانی چاہتے ہیں، ہم کو ترغیب دیتے ہیں کہ ہمارے سال کے شروع میں بھی قربانی ہے۔ امام حسین نے اپنی شہادت پیش کی تھی، اور حج کا مہینہ ہے ہی قربانیوں کا، ہے ہی اللہ کے راہ میں جد و جہد و مجاہدہ کرنے کا۔ تو اسلامی سال کی تقویم کو چھوڑ کر ہم اگر دوسرے کیلنڈر سے اپنے لیے حساب رکھیں، متعین رکھیں، تو ہمارے اوپر خود کے اوپر یہ ناانصافی ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ زمانے جاہلیت کی وہ رسم و رواج کہ وہ آگے پیچھے، قرآن نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا ہے یہ کفر میں زیادتی ہے، کیونکہ لوگ حج کے مہینے کو چھوڑ کر کسی اور مہینے کو حج کا مہینہ قرار دے کر اس میں جمع ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ الحرم، یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے، ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل، ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور اسی طرح محرم الحرام، یہ 3 مہینے مسلسل حرمت والے۔ عرب کے جاہل بھی اپنی لڑائی چھوڑ دے، جنگ و جدال چھوڑ دے، اس کی حرمت کا خیال کر دے، اور درمیان کا ایک مہینہ ورجب مضر، مضر قبیلے مضر کے جو لوگ تھے وہ رجب کے مہینے کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا قبیلے مضر والے جس رجب کی تعظیم کرتے ہیں وہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں، وہ لوگ اس میں بھی جنگ نہیں کرتے تھے، حرمت کا خیال کرتے۔ آج ہمارا حال اور عالم یہ ہے کہ اللہ کا گھر، مسجد حرمت کی جگہ ہے اور برکت کی جگہ ہے، ہم اس میں بھی جھگڑا کرتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے، وہاں اللہ کے نام کو بلند کرنے کی جگہ ہے، وہاں اپنی منمانیوں کو ظاہر کرنے اور اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے اپنے جھگڑے کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا پاکیزہ گھر بیت اللہ اور مسجد حرام، وہاں لوگ کتنی بے حیائی کرتے ہیں۔ حرمت کی وہ جگہ جس کا نام مسجد حرام، قرآن نے کہا ہو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جس مسجد کو قرآن نے حرمت والی
احترام والی مسجد قرار دیا ہو، ہم نے جب سے موبائل آیا اس کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اپنا نام، اپنی فوٹو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کرنے کے لیے ہم وہاں کے اس تقدس کو بھی پامال کرتے ہیں۔ وہ جاہلان عرب جن کے دلوں میں بت پرستی جم چکی تھی، شرک کے دل دادا تھے، اور ایسا شرک میں ملوث تھے کہ خانے خدا میں انہوں نے بتوں کو رکھ دیا تھا، خانے خدا کو بتوں کا اڈا بنا دیا تھا۔ اس سب کے باوجود حرمت والا مہینہ جب ان کے درمیان آتا تو اس کی حرمت کا خیال کر رہے تھے۔ تو رجب کا یہ مہینہ حرمت والا، برکت والا، اور کتنی اس کی برکت ہوگی۔ ایک تو حرمت کا ذکر قرآن میں، رسول پاک کی حدیث میں، بخاری شریف میں جو میں نے حدیث آپ کو بیان کی، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ سے دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ اس رجب کے مہینے کو اور آنے والے شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے آپ برکت رکھیے، اس کو بابرکت بنائیے، وبلغنا رمضان، اور اتنے قریب جب ہم رمضان کے پہنچ چکے ہیں تو ہمیں آپ صحیح تندرستی اور سلامتی کے ساتھ، عافیت اور صحت کے ساتھ آپ رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمائیے۔ گویا 2 مہینے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم کا بگل بجاتے اور صحابہ اکرام کو، اپنی امت کو آگاہ کرتے کہ اب تو رمضان قریب آ رہا ہے، تیاری اپنی شروع کرو، رمضان کی آمد سے پہلے ابھی سے رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، رمضان میں دور دراز کا سفر نہ کرو، اگر سفر تمہیں کرنا ہی ہے اب وقت ہے اپنا سفر پورا کرو، رمضان کو عبادت کے لیے خالص کر لو۔ اللہ کے نبی کا گویا یہ پیغام ہے، 2 مہینے پہلے سے ہی اپنی امت کو آگاہ فرما دیا کہ رمضان آنے والا، اس لیے ابھی سے رمضان کی تیاری کرو، رمضان کے لیے جو کچھ تم استعداد کر سکتے ہو اس کے لیے تیاری کر سکتے ہو، ابھی سے اس کا خیال کرو۔ اور آقا علیہ السلام دعا فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ ذرا تصور فرمائیں، جس مہینے کو اللہ نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہو، جس ماہ رجب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہو، اور اس مہینے کے لیے آپ نے برکت کی دعا کی ہو، تو اس مہینے کی حرمت کے کیا کہنے، اس مہینے کی برکت کے کیا کہنے۔ خدا کی قسم، جو حرمت اور تقدس مہینے کو حاصل ہے، جو برکت اس مہینے کو حاصل ہے، ہم مسلمان اس سے غفلت کا شکار ہیں۔ اگر ہم اس مہینے کی وہ حرمتیں، وہ برکتیں جو اللہ پاک نے اس میں رکھی ہیں اور اپنے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے رکھی ہیں، اگر اس کو جان جائیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دل میں ارادہ کریں، ہماری مسجدیں مصلیوں سے بھری ہو جائیں گی، ہمارے گھر نماز سے آباد ہو جائیں گے، ذکر و اذکار سے آباد ہو جائیں گے۔ جو برکت اللہ کے خزانے سے اس مہینے میں ملتی ہے، آپ بھی اندازہ لگائیں، میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام نے برکت کی دعا کی ہو اور اس مہینے میں برکت نہ ہو، خدا کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جس پانی کے برتن میں اپنی انگلیاں رکھ دی، اس سے جو آپ کی انگلیوں سے جو چشمے جاری ہوئے، سارا مجمع اس سے سیراب ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی مبارک خدمت میں دودھ کا جو ایک پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ جاؤ، صفہ میں جتنے صحابہ ہیں ان سب کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ جاتے ہیں، 70 کی تعداد صحابہ اکرام کی صفہ اس مدرسے میں پڑھتی تھی، اللہ کے نبی کے بلانے پر سب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کو وہ لوٹا دیا
وہ پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ سب کو باری باری پلاؤ، سب بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سب کے قریب لے جاتے، پیالہ ہاتھ میں تھماتے، ہر صحابی اسے لیتے، خوب سیر ہو کر پیتے۔ اس طرح وہ پوری جماعت صحابہ کی ایک چھوٹے سے دودھ کے پیالے سے سیراب ہو گئی۔ آخر میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیا، اے ابو ہریرہ تم بھی پیو۔ ابو ہریرہ بھوک سے نڈال تھے، راستے میں بھوک کی وجہ سے لیٹ چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ لیا، سیر ہو کے پیا، پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، اور حضرت ابو ہریرہ نے پیا، پھر سیر ہو گئے، پھر حضور نے فرمایا اور پیو، پھر سیر ہو گئے۔ اب فرمانے لگے یا رسول اللہ اب تو میں نہیں پی سکتا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پیالہ آ جائے، اتنی برکت ہو جائے، آپ کے انگلیاں برتن میں رکھ دی جائیں اور اس سے پانی کے چشمے پھوٹ جائیں، ایسی برکت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلیوں کی، آپ کی مقدس ذات کی، آپ کی ذات اقدس کی، آپ کے لیل و نہار کی، آپ کے ماہ و سال کی ایسی برکتیں، خدا کی قسم کتنے مربی دنیا میں پیدا نہ ہوئے، لاکھوں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہوئے، اور ان مربیوں میں انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت بھی تو ہے، انہوں نے بھی زمانہ پایا، انہوں نے بھی لوگ پائے، ان کی بھی تو قومیں تھی۔ بتائیں کس قوم میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کس امت میں برکت رکھی ہے؟ آج بھی اگر کسی کا دین پوری اپنے آب و تاب کے ساتھ دنیا میں باقی ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر اس مبارک دن میں اس مبارک جگہ پر بیٹھ کر کہتا ہوں خدا کی قسم وہ آپ کا لایا ہوا دین ہی ہے جو آج تک محفوظ ہے، ورنہ ہر مذہب میں تحریف ہو گئی، تبدیلیاں لوگوں نے کر دیا، شرک کی آمیزش ہو گئی، دین کو بدل ڈالا، آسمانی کتابوں کو بدل ڈالا۔ آپ گواہی دیں گے قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں ایک آیت کی تبدیلی نہ ہو سکی، ایک واقعے کی تبدیلی نہ ہو سکی، ایک حرف کی تبدیلی نہ ہو سکی، ایک حرکت کی تبدیلی نہ ہو سکی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا لایا ہوا آپ پر نازل کردہ یہ کلام اور برکتوں والا کلام ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے جو چیز ہمارے نبی کو ملی وہ بابرکت، اور اس کی برکتیں ہمیشہ کے لیے۔ خندق کی لڑائی کا موقع تھا، غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے دلیر صحابی، اللہ نے ان کو عمر بھی لمبی دی تھی، کئی غزوات میں انہوں نے شرکت کی۔ ایک بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر 25 مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ کے لیے رضی اللہ عنہ استغفار کی دعا فرمائی۔ ایسے عظیم صحابی، ان کے والد غزوے میں شہید ہو گئے حضرت عبداللہ، تو انہوں نے بڑی عمر کی بیوہ خاتون سے اس لیے نکاح کیا کہ ان کی 9 بہنیں تھیں، ان سب کی پرورش کے لیے بڑی عمر سے انہوں نے نکاح کیا۔ تو بہرحال حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھا غزوہ خندق میں اللہ کے نبی علیہ السلام خندق کا وہ گڑھا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی تھی 4 یا 5 ہجری میں، غزوہ احزاب اسی کا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کو حضرت سلمان نے مشورہ دیا تھا کیونکہ 10,000 کا لشکر لے کر ابو سفیان مکہ اور عرب کے مختلف قبیلوں اور گروہوں کو ساتھ لے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے آ چکا تھا۔ اس وقت پورے مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ اتنا بڑا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ مدینے کے اطراف آپ ایک بڑا خندق، بڑا گڑھا کھود دیں۔ آپ کو یہ رائے پسند آئی، خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خندق کھودنے میں آپ خود شریک ہیں۔
صحابہ کی 13 یا 1400 افراد کی جماعت اس کام میں شریک ہے، تو ادھر دشمنوں کا یہ لشکر آ گیا اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی۔ وہ انتظار میں تھے کب موقع ملے حملہ کریں گے، لیکن اللہ پاک نے ٹھنڈ اور ایسی ہوا چلائی کہ دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے، ان کو مجبوراً واپس ہونا پڑا۔ تو اس موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام سخت دھوپ کی حالت میں، آپ کے ساتھی بھی ان کے پوری مسلسل قوت سے محنت کر، مجھے بولنا آسان ہے، آپ کو سننا آسان ہے، ہم نے کبھی بھوک دیکھی نہیں کہ بھوک کا احساس کیا ہے۔ اللہ کا وہ نبی کائنات کا سردار ہے، اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، میرے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ان آسمانوں کو نہ، اگر میرے نبی چاہتے تو کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے پیچھے گھما دیا جاتا تھا، نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا، نہ میں بول سکتا اور نہ آپ سن سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب کے باوجود جس طرح سے اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا، مقربین کے ساتھ معاملہ کیا، اور ان مقرب لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے کوئی قریب دے تو اللہ کے حبیب ہے، اس لیے اللہ نے وہ آزمائش کا، وہ امتحانات کا، وہ ابتلاءات کا سلسلہ جو انبیاء کے ساتھ شروع کیا تھا، اب تو اسے رسول اللہ کے ساتھ اور زیادہ ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا اوتیت فی اللہ ما لم یؤت احد، او کما قال علیہ السلام، مجھے اللہ کے لیے جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ ساری مشقتیں برداشت کی، آپ نے تکلیفوں کو سہا، برداشت کیا، جھیلا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت جابر کہتے ہیں سخت دھوپ کی حالت میں دیکھا، مجھے رہا نہ گیا، میں گھر آیا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، بہیمتن، چھوٹے سے بکری کے بچے، بہیمتن کہتے ہیں جانور، اگر اسی کو بہیمتن کہے عربی میں، چھوٹے سے جانور کو کہتے، چھوٹا سا بکری کا بچہ جو پالتو تھا ہمارے گھر کا، گھر میں پلنے والا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں اللہ کے نبی کو ان کے ساتھیوں کو بھوک کی حالت میں نے دیکھا ہے۔ بیوی نے کہا ان کے پاس جو کھانڈی تھی اس میں ایک تھیلا تھا، اور اٹھائی، اس میں تقریباً 1 سا جو تھے، سا کا مطلب 3 پونے 3 کلو جو بازار میں آسانی سے ملتے ہیں، گیہوں کی طرح ہوتے ہیں، تو 3 سوا 3 ساڑھے 3 کلو کے آس پاس وہ جو ان کے پاس تھا، انہوں نے اسے پیش کیا۔ حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے کام کرو، تم اس کا آٹا بناؤ، میں ابھی اس بکری کے بچے کو ذبح کر لیتا ہوں۔ انہوں نے ذبح کیا، جب تک وہ گوشت تیار کرتے اسے ٹکڑے بنا کر ہانڈی میں ڈالتے، بیوی نے اس جو کا آٹا بنا کر اس کو گول کیا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ جب میں پھر حضور کے پاس جانے لگا تو میری بیوی نے کہا کہ دیکھو آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کتنا ہے، تم مجھے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کے سامنے شرمندہ کرو۔ اصول بھی یہی ہے، گھر میں جتنا ہے اتنے ہی مہمانوں کو بلایا جائے، اس سے نہ آپ کو بے عزتی ہوگی اور نہ گھر والوں کو شرمندگی کا احساس کرنا پڑے۔ ہے تھوڑا زیادہ لوگوں کو بلا لیا، تکلیف ہوگی، شرمندگی ہوگی، آنے والے کو بھی شرمندگی، گھر والے کو بھی شرمندگی۔ نکاحوں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، دعوت کے لیے 200-300 افراد وہ بھی ظلمن جاتے ہیں، اور یہ خان صاحب پورے شہر کو وہ دعوت دے دیتے ہیں۔ اب یہ 200-300 کی وہ لڑکی والے مشکل سے وہ اپنی پریشانی کے ساتھ دعوت کا انتظام کریں، اور یہ خان صاحب پورے
لوگوں کو, محلے کے لوگوں کو, گاؤں کے بستی کے لوگوں کو لے کر چلے گئے. ان پر جو ظلم ہے, جس کی وجہ سے اس لڑکی کے ماں باپ کو شرمندگی جھیلنا پڑتا ہے, اور کبھی کبھار تو معاملہ ہاتھا پائی تک چلا جاتا ہے, لڑائی جھگڑے پر نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اصول یہی ہے کہ جتنا ہے چادر جتنی ہے پیر اتنے پھیلائے جائیں, دستر جتنا ہو وسیع, جتنا وسیع ہو اتنے ہی لوگوں کو دعوت دی جائے. بیوی نے چپکے سے کہا کہ مجھے شرمندہ کرو نہ کرو اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کے سامنے. تو آ گئے, اللہ کے نبی کے کان میں آہستہ سے انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا اور تھیلے میں ایک سا جو تھے, تو ہم دونوں نے مل کر اس کو تیار کیا ہے. یا رسول اللہ, آپ تشریف لائیں, اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آئے, کم از کم آپ کے تو بھوک کا کھانے کا انتظام ہو جائے. اور مان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے اعلان کر دیا, زور سے سب صحابہ سے کہا, اے اہل خندق, خندق کھودنے والے میرے ساتھیوں, چلو جابر نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے. اللہ کے نبی کی دعوت پر 1400 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پیچھے ہو لیے. حضرت جابر دوڑے دوڑے گھر پہنچے, اور ادھر اللہ کے نبی بھی پہنچ گئے. آپ نے جاتے ہوئے جابر سے یہ فرمایا, جابر جو ہانڈی ہے اس ہانڈی کو میرے آنے تک چولہے سے نہ اتارو, اور جو آٹا تمہاری گھر والی نے گوندھ رکھا ہے اس آٹے سے روٹی نہ بناؤ, اس کو جو کا تو ویسے ہی رہنے دو, جب تک میں آ جاؤں اس وقت تک اسے تم کچھ بھی نہ کرنا. جابر سیدھا اپنے گھر پہنچے, بیوی سے بات سنائی کہ اس طرح معاملہ پیش آیا. بیوی نے کہا تمہارا ایسا ہو ویسا, حدیث کے الفاظ ہیں بیکا وبیکا, یعنی جیسے عام مفہوم ہوتا ہے, تمہارا ایسا ہو ویسا ہو, تمہارا بھلا ہو. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم رسول اللہ کے سامنے اور ان کے ساتھیوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو, اب تم نے یہ کام کر دیا. اتنی بڑی جماعت آ رہی ہے, اب ان کے کھانے کا انتظام کیسا ہوگا؟ اگر نہ کھلایا جائے تو پھر شرمندگی ہم کو اٹھانا پڑے گا. اور جو بھی واقعہ حضور کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے قیامت کی صبح تک مسجدوں سے بیان کیا جاتا رہے گا, مدرسوں سے اس کو پڑھایا جاتا رہے گا. تو اتنی بڑی شرمندگی آخر کون برداشت کرے گا؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ فوراً حضرت جابر نے کہا, بیوی اصل میں بات یہ ہے جو تم نے کہا میں نے ویسے ہی کیا, اور میں نے آہستہ حضور کے کان میں کہا تھا, یا رسول اللہ آپ کے لیے اور آپ کے چند ساتھیوں کے لیے, اور وہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے, ایک سا جو کا آٹا ہے, اس میں سے زیادہ 20 لوگ کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی تو اس میں گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں, اور اس وقت جو ان کی ہانڈی تھی اس ہانڈی میں اپنا مبارک لعاب ڈالتے ہیں, وبارک فی, اور اس میں برکت کی دعا پڑھتے ہیں, اور جو ان کا آٹا تھا اس کھلے ہوئے آٹے میں اپنا مبارک لعاب ڈالتے ہیں, اور اس میں بھی برکت کی دعا کرتے ہیں. اور پھر گھر والوں کو حضرت جابر کو حکم دیتے ہیں, جابر اس ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا, بلکہ وہاں سے تم اسے ڈال کر دیتے رہنا, تمہارے ساتھ ایک روٹیاں بنانے والی کو بھی بلا لو اور اس سے کہو کہ وہ روٹی بنا کر دیتے رہے, اس آٹے سے وہ نکالے اور روٹی بنائے اور دیتے رہے. اس طرح سے وہ انہوں نے اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کیا. قربان جائیں, کاش اس لعاب کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جاتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی یہ برکت تھی کہ اس کی برکت کا یہ ایسا مظاہرہ ہوا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس سے روٹیاں بنائی جا رہی تھی, آنے والے آتے اور اسے کھا کر فارغ ہو کر جاتے, اور اس گوشت کی سالن کی ہانڈی سے نکالا جا رہا تھا, اس کو برتنوں میں ڈالا جا رہا تھا. آنے والے آتے رہے, کھاتے رہے, سب سیر ہو کر کھا گئے, ان میں سے کوئی بھی نہ بچا, سب کھا
کر چلے گئے، اور ہانڈی میں جس طرح سے گوشت تھا وہ روح کا تو جوش مار رہا تھا، اور ہمارے آٹے میں ذرا برابر کمی بھی نہیں آئی۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دعا کی برکت، یہ ہے آپ کی برکت کا مظاہرہ، یہ ہے آپ کا معجزہ، یہ ہے آپ کے لعاب مبارک کی برکت۔ اتنی بابرکت ہستی سید کونین، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک ذات، آپ نے کسی کے لیے برکت کی دعا دے دی ہو اور اس میں برکت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے برکت کی دعا دی، بڑی لمبی عمر تک انہوں نے زندگی گزاری، اور ان کا خاندان، بچے، پوتے، نواسے، بڑا خاندان ہوا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ آقا علیہ السلام نے جس کے سر پر ہاتھ رکھا، جسے آپ نے ہاتھ لگایا، جسے آپ علیہ السلام نے دعا فرما دی، اللہ نے اس پر برکتوں کی بارش فرما، رحمتوں کا اس پر نزول فرمایا، اس کی دنیاوی زندگی میں بھی برکت اور اخروی کاموں میں بھی برکت، دنیا میں بھی مقام بلند اور آخرت میں بھی ان کا اونچا مرتبہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر برکت کے لفظ کا استعمال کیا۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ مبارک کتاب ہے، اللہ نے بیت اللہ کے بارے میں فرمایا مبارکن کہ یہ بابرکت جگہ ہے، اللہ کا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، کہ وہ جو گھر اللہ کا پہلا روئے زمین پر بنایا گیا وہ بڑی برکت کا گھر ہے، برکتوں والا مبارک گھر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں، دنوں میں برکتوں کو رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے بارے میں حضور نے فرمایا میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اور اس طرح برکت کا تذکرہ مختلف مقامات پر رسول اللہ نے ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کا الگ الگ مقام اور الگ الگ تذکرہ فرمایا۔ تو اسی طرح سے میں نے جیسے عرض کیا، حضور نے یہ رجب کے مہینے کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں تو ہمارے لیے برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں تو ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ آپ ہی بتائیں حضور نے برکت کی دعا دی ہو اور اس میں برکت نہ ہو، یہ ہمارے تصور سے بالا تر۔ برکت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے، تقدس والا مہینہ ہے، لیکن ہم ہیں کہ غافل ہیں، اور ایسی برکتیں اللہ پاک نے اس مہینے میں رکھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے لیے اس مہینے میں بلایا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اللہ پاک نے جب اپنی نشانیاں اپنے محبوب کو بتانے کے لیے آسمانوں پر بلایا اور یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرایا اور جبرائیل کو ساتھ میں خادم کے طور پر بھیجا، براق جیسی سواری کو آپ کے لیے سواری بنایا، جہاں اس کی نظر کا آخری انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا، ایسی تیز رفتار سواری آپ کی خدمت میں بھیج دی تھی، اور مکے سے مسجد حرام سے آپ کو اٹھایا اور مسجد اقصیٰ لے گیا، جہاں انبیاء کرام کی مقدس جماعت
آپ کا انتظار کر رہی تھی، انبیاء کرام نے آپ کا انتظار کیا اور آپ کی اقتدا میں انہوں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے آسمانوں پر اپنے محبوب کو بلایا اور آسمانوں کی سیر کرائی اور جنت کے حسین مناظر بھی دکھلائے اور جہنم کے وہ نظارے بھی دکھلائے، اور اللہ سے ہم کلامی کا بالمشافہ بات کرنے کا شرف جو بخشا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ ہمارے عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ جو پیش آیا وہ اسی رجب کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ تو یہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، سعادت والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس رجب کے مہینے کو ہم نے خرافات کا مہینہ بنا دیا، بدعتوں کا مہینہ بنا دیا، میلوں کا مہینہ بنا لیا۔ یہ مہینہ تو عبادت کرو گے تو اس میں مقام پاؤ گے، اس کی تقدس کا خیال رکھو گے تو تمہارا بھی مقام بلند ہوگا، تمہارا بھی اللہ پاک کے یہاں مرتبہ اونچا ہوگا، لیکن ہم نے اس کی نوعیت ہی کو بدل دیا ہے۔ ہر چیز میں ہمارا یہی کام ہے، ہر چیز کی نوعیت کو، کیفیت کو ہم بدل دیتے ہیں۔ اصل کام جو کرنا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے، اور جو کوئی کام ہی نہیں اس کو ہم اس میں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اور مختلف قسم کے بدعات و خرافات و واقعات میں لگ جاتے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا جن جن چیزوں کے لیے، جن ہستیوں کے لیے اور جس جس چیز میں آپ نے برکت کی خوشخبری سنائی ہے، خدا کی قسم اس میں بڑی برکت ہے۔ اب برکت کا ہم نے جو مطلب سمجھا وہ یہ ہے کہ اچھی گاڑی مل جائے، بہترین گھر ملے، جائیداد کا مالک ہو، بینک میں بیلنس بہت زیادہ ہمارا ہو، اور اچھا عہدہ، کرسی مل جائے، ایک روب جم جائے، ہم نے سمجھا کہ برکت یہ ہے۔ اس کا نام تو برکت ہے۔ بعض لوگ سواری پر، اچھی سواری پر سواری کر رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کو بنگلور یا کسی اور شہر پہنچنا ہے، لیکن راستے میں وہ آرام دہ سواری خراب ہو گئی، جو اسے سفر کے وہ راحت کے اسباب میں جو دقت ہوگی، گویا اس کی اس سواری کی جو برکت ہے اللہ کی طرف سے اسے اس وقت کے لیے چھین لی ہے۔ برکت کے اسباب ہیں لیکن برکت نہیں۔ بعض لوگ اچھے مالدار ہوتے ہیں، کمپنیوں کے وہ مالک ہوتے ہیں، بڑی پراپرٹی اور جائیداد ان کی ہوتی ہے، لیکن زندگی میں کوئی سکون راحت، بچے نافرمان، بیوی نافرمان، ان کا سب کچھ ہے لیکن زندگی کا سکون اتر چکا اور راحت ان کو نصیب نہیں۔ مال تو ہے، مال میں اللہ نے برکت کو اگر چھین لیا تو اس مال سے بجائے نفع کے نقصان ہوگا، اس مال سے بجائے راحت کے نقصان ہوگا، پریشانیاں اس مال کی وجہ سے آئیں گی جس مال کے پیچھے پڑ کر ہم نے برکت کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ گھر میں مصیبت، پریشانیاں، ہمارا جو وقت برکت کا ہے ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس لیے برکت کے حقیقی معنی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ چیز تھوڑی سے وہی، ایک دوسرا بندہ بنگلور نکلے یا کسی اور سفر، ہلکی معمولی سواری ہے لیکن امن سے، سکون سے اپنی منزل کو پہنچ رہا ہے اور وقت پر واپس بھی ہو رہا ہے، تو اب اس کے لیے وقت میں بھی برکت ہے، اس کے کام میں بھی برکت ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، برکت کا تصور صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، غیر تو اس کو جانتے ہی نہیں، ان کو پیسوں سے مطلب۔ اب تو ہمارے لوگ بھی، مسلمان بھی اسی کے پیچھے پڑ رہے ہیں، برکت رکھ لو حضرت، تمہارے پاس ایک پیسہ دے دو، زیادہ بڑھ کر دو، برکت کی دعا تمہیں کر لو حضرت، ہم نہ تو پیسے ہونا۔ ہمارا حال بھی یہ ہو گیا، غیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، پیسوں کے اتنے لالچی ہو گئے کہ برکت جیسی چیز سے محروم ہوتے چلے۔ چیز تھوڑی، مال تھوڑا ہے،
لیکن اس کا کام عافیت کے ساتھ اسی میں پورا ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے باتوں پر، آپ کے ہدایات پر عمل کرنے میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، اور آپ کی سنتوں کو چھوڑنے میں بڑی بے برکتی ہے، برکت سے محرومی ہے۔ تو اس لیے ہمارے مد نظر ہمیشہ وہ برکت کی چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں تاکہ ہماری زندگی سکون سے گزرے۔ ہمیں تو موت کے لیے بھی برکت کی دعا مانگنا سکھایا گیا، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، مولا ہماری موت میں بھی برکت عطا کر، یعنی ایسی موت دے کہ اس سے پہلے میں سچا بن جاؤں، پکا مسلمان بن جاؤں، تیرا ماننے والا، تجھے خوش کرنے والا بن جاؤں، ایسی بابرکت موت دے کہ میں ہر قسم کی مصیبت کی موت سے بچ جاؤں، جل کر ڈوب کر حادثے کی موت سے، بیماری سے، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مرنے سے بچ جاؤں، مولا برکت والی موت دے۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ زندگی بھی مسلمان کی برکت کی، اور موت بھی برکت کی، اور موت کے بعد کی زندگی بھی برکت کی ہوگی۔ اس لیے یہ رجب کا مہینہ جو اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے، ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے برکت والا بنا، شعبان کو بھی برکت والا بنا۔ اور آپ نے جو ہدایت دی کہ 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کرو، تو یہ میسج ہے، پیغمبر کی طرف سے پیغام ہے، فَبَلِّغْنَا رمضان، مولا رمضان تک تو اتنا جب قریب لایا ہے، ہمیں صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہ حضور کی طرف سے تعلیم ہے کہ کوئی اپنی جوانی پر بھروسہ نہ کرے کہ تو اور بھی جیے گا، کوئی اپنی صحت پر بھروسہ نہ کرے کہ اور بھی زندگی بڑی ہوگی۔ اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے، آپ تو نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، کوئی اپنی جوانی پر غرور کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ میں بوڑھوں کے بعد مروں گا، کوئی اپنی صحت پر اتراتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ میں بیماروں کے بعد مروں گا۔ موت تو نہ بیماری دیکھتی ہے، نہ صحت دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ امیری دیکھتی ہے، نہ غریبی دیکھتی ہے۔ جس وقت جس جگہ اللہ کی طرف سے موت مقدر ہوتی ہے، فرشتہ موت، فرشتہ اجل اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے اس کی روح نکال لیتا ہے، اس کی ساری ارمانیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے، بازار میں چلا ہے شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے، لیکن گھر واپس آنے سے پہلے اسے پتا نہیں تھا کہ وہ شادی کا جوڑا پہن کر وہ باراتی بننے کے بجائے، وہ شادی کا وہ دولہا بننے کے بجائے، وہ گھر آنے سے پہلے فرشتہ موت اس کی روح کو نکال لے گا، اور یہ گھر میں پہنچا، ادھر جس دکان کو وہ شادی کا جوڑا خریدنے گیا تھا، اسی دکان کو اس کے گھر والے اس کے کفن کا جوڑا خریدنے کے لیے جائیں گے۔ اس لیے کسی کو اترانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کا یہ دعا میں پیغام ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ وہاں تو فرشتہ موت بھی اجازت لے کر، اسرائیل بھی وہاں اللہ کے نبی کی خدمت میں پرمیشن لے کر پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اس دربار میں تو صرف وہاں جبرائیل بھی اجازت لے کے آئے، ملک الموت بھی پرمیشن لے کر آئے، ان کا یہ حال ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اتنی دور اور قریب آپ نے رمضان کے کر دیا ہے، تو اور 2 مہینوں میں برکت دے کر ہمیں صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجئے۔ تو ہر غرور کرنے والے کو یہ پیغام اور میسج ہے کہ تمہیں اپنی زندگی پر، اپنی جوانی پر، اپنے مال پر، اپنی صحت پر اترانے کے بجائے اللہ پر کامل بھروسہ کرو، کیونکہ زندگی کو اسی نے پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، اور موت کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، شعبان کو بھی ہمارے لیے برکت کا مہینہ بنائے، اور اللہ پاک تندرستی، عافیت، سلامتی کے ساتھ رمضان کا مقدس مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔